بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ لو سیریز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ محبت ہے کیا اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو حرام ریلیشن شپس ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے اور اس سے ہمیں واپس کیسے آنا ہے۔ تو اب ہم اس کے سلوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا۔ تو اب ذرا اس سے اگلے پوائنٹ کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے۔ بیسیکلی یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اکثر آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا کہ ری اسٹارٹ دی سسٹم۔ اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے موبائلز میں اکثر جب موبائل میں کوئی ایرر آ رہا ہوتا ہے تو جب ہم اس کو ری اسٹارٹ کرتے ہیں یا ہینگ ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ ڈیٹا ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم ری اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ جو فون ہے وہ تھوڑا سا ریفریش ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے جب ہم زیادہ سوچتے ہیں، زندگی کی مشکلات اور محبت کے رونے، اتنی زیادہ فائلز اکٹھی ہو جاتی ہیں ہمارے اندر کہ ہمیں اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ جڑ کے ہی آپ خود کو ریفریش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو اپنی ساری مصیبتیں بتانی ہیں، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگیں کہ یا اللہ میں ریفریش ہونا چاہتی ہوں، میں واقعی بدلنا چاہتی ہوں، اللہ جی مجھے بدل دیں، میری زندگی کا، میری سوچوں کا رخ اپنی طرف کر لیں۔ ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو بہت درد مل گیا، اب مجھے اپنی طرف کر لیں۔ آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم تو کرنا ہی پڑے گا نا کہ میری زندگی میں یہ پرابلمس ہیں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اللہ کے سامنے ایڈمٹ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو سارا کچھ اللہ کو بتائیں اور پھر کہیں کہ اللہ آپ ہمارے بیسٹ فرینڈ بن جائیں، آپ نہیں مجھے پاک کرنا ہے، میں نے اپنی روح کو خود ڈسٹرائے کیا ہے، اپنی زندگی کو خود برباد کیا ہے، اب آپ کی نافرمانی کے کام میں نے چھوڑ دیے ہیں، مجھے اپنی طرف کر لیں، مجھے اپنی محبت دے دیں، ان ساری چیزوں سے مجھے باہر نکال لیں۔ اگر خود کو ریفریش کرنا ہے، خود کو بدلنا ہے، اللہ کے آگے تو جانا پڑے گا نا۔ اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھ سے دوستی نہیں کریں گے۔ اللہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ اللہ آپ کی فرینڈ ریکویسٹ کو کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ اللہ تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور ابھی تو معافی کا چانس ہے نا ہمارے پاس، موت تک تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں اللہ آپ کو اپنے قریب کر لیں گے، اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، ایک اصول بنا لیں کہ آپ کے آنسو صرف اللہ تک محدود ہونے چاہیے اور آپ کی مسکراہٹ دنیا تک۔ اللہ کو آج ہی بہت پسند ہے۔ لوگوں کے سامنے روئیں گے تو لوگ صرف مذاق ہی اڑائیں گے کہ روتے رہنا اس کی فطرت ہے، یہ تو ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ ہنستے ہوموں کے ساتھ تو سبھی ہنس لیتے ہیں نا، لیکن روتے ہوموں کے ساتھ کوئی رونا پسند نہیں کرتا۔ تو کائنڈلی صرف اللہ کے سامنے رویا کرے۔ اللہ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے آپ کے دل کو بنایا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیسے کیسے درد اٹھتے ہیں، اور اللہ ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ سو اللہ کے پاس ہماری ساری میڈیسنز موجود ہیں۔ روح مردہ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا ہوں، سانس لینے کا نام جینا نہیں ہے۔ تو یہ سچ ہے، جب تک آپ کی روح مردہ ہے سمجھیں آپ بھی مردہ ہی ہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے روحانی شفا دے دیں۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو بھی مانگیں گے وہی مل جائے گا۔ اللہ تو بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا محض دھوکہ ہے۔ تو آپ نے خود کو ریفریش کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ مجھے میری چھوٹی چھوٹی کوششوں کا بڑا بڑا پھل دے دیں، اور یہ جو حرام ریلیشن چھوڑنا ہے نا، بلاک کرنا ہے، اس سے جو درد آپ کو ملنا ہے اللہ اس کے ریوارڈ میں آپ کو بہت کچھ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں۔ بس آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر اگلے ہی لمحے ہماری سانسیں رک جاتی ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، لیکن ہم دنیا والوں سے ہی ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرے پیرنٹس میرے ساتھ ایسا کر دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جاب نہیں ملے گی تو کیا ہوگا۔ یعنی اتنے خوف دل میں لیے بیٹھے ہیں، دنیا سے ڈرتے رہتے ہیں، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جو کریں گے اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کو اپنی پوری سٹوری بتائیں۔ اللہ بڑی محبت سے سنتا ہے، یقین کریں اللہ بہت محبت سے سنتا ہے، اور پھر آپ کو ہمت بھی ملے گی۔ تو اپنی نیگیٹیوٹی کو، اس دھوکے کی محبت کو، پرانی یادوں کو دفن کر دیں۔ اور ایک اور بات کہ آپ اپنی تھاٹس کو لکھ بھی سکتے ہیں،
جیسے آپ روز ایک ہی بات سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، اس نے بے وفائی کیوں کی، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں بندہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یعنی ایسے خیالات ہوتے ہیں نا کہ اس نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، تو اب تو اس کی شادی کس سے ہوگی، میری شادی کس سے ہوگی، میں دوبارہ نارمل روٹین میں کیسے آؤں گی، وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت سارے کویشچن انسان کے دل میں اٹھتے ہیں، بہت ساری سوچیں بھی آتی ہیں. تو ان سارے سوالوں کو ایک پیج پہ لکھ کے خود ہی ان کو آنسر کریں، اور یہ دیکھیں کہ میرا ان سب پہ کوئی اختیار نہیں ہے، میرا رب میرے لیے بہت بہترین فیصلے کرے گا. پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا میرے دل سے یہ محبت نکل جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں نا ایک محبت کو بلانے کے لیے دوسری محبت کر لیں، یعنی ایک گناہ کیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دوسرا پھر اور گناہ کر لیں. ایک تو گناہ ہو ہی گیا ہے اور جان بوجھ کے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے آپ پھر گناہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو دوسری محبت اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اللہ سے کیوں نہیں کر لیتے؟ جب آپ کو اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کا نور مل جائے گا، آپ باقی ساری محبتوں کو بھول جائیں گے. اور جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کو دنیا کی ساری محبتیں پھیکی لگنے لگ جاتی ہیں. پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 1 سارے سوال آپ نے لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کا پازیٹیولی آنسر کرنا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں، اللہ کے لیے اس محبت کو چھوڑ رہی ہوں، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے، ورنہ اس سے بہتر سے نواز دیں گے، ٹھیک ہے. اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ میرے ساتھ ہے. اپنے جتنے بھی آپ کے اندر ڈر ہیں نا ان سب کو باہر نکالیں، یہ ڈر باہر نکلے گا تو ہی آپ کامیاب ہوں گے. اور سب سے بڑی بات کہ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، سنتے رہنے سے یا سوچتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. عمل کریں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، کیونکہ محنت سے ہی سکسیس ملتی ہے نا. اپنے پاسٹ کے سارے چیپٹرز کلوز کر دیں، پاسٹ کی ساری فائلز کو بند کر دیں، اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. انسان کی زندگی میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، کسی کے کوئی محبت کا رونا رو رہا ہے، کسی کو کوئی درد مل گیا، کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں، کسی کی لائف میں مطلب ہر کسی کے اپنے اپنے پریشانیاں، اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو ان سارے چیپٹرز کو آپ نے کلوز کر دینا ہے، محبت کی فائل کو آپ نے بند کر دینا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. حرام ریلیشن سے اگر آپ واقعی نکلنا چاہتے ہیں، اس تکلیف سے واقعی نکلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سارے چیپٹرز کلوز کر دیں کہ اللہ جی آپ میرے لیے بہتر جانتے ہیں کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے. اگر تو یہ پرسن میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے رائٹ وے سے حاصل ہونا ہے، اس کو یعنی نکاح کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے. اگر یہ میرے حق میں دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے تو مجھے ان سے دور کر دیں اور میرے لیے بہترین چیز سے نواز دیں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو جتنے بھی سٹیپس میں نے بتائے ہیں آپ ان کو فالو کریں گے اور آپ اس اوور تھنکنگ کی عادت سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہیل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائیں اور یقین رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.